انبیاء کی دعوت کا ایک مقصد وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے، یعنی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ایک تو انبیاء آتے ہیں، ہمارے پیغمبر علیہ السلام بھی آئے تھے ہمیں قرآن کا علم سکھانے کے لیے، دین کا علم سکھانے کے لیے، اور ساتھ مقصد تھا وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنے کے لیے۔ تو پاکی کے اندر سب سے پہلے دل آتا ہے، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کو پاک کرنے کے لیے، دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری فرمایا تھا، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام بھی آئے ہیں ہمیں قرآن سکھانے کے لیے اور ہمارا دل جو ہے وہ پاک کرنے کے لیے۔ محترم بھائیوں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ماسٹر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، آپ انجینئر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں، آپ بہت بڑے تاجر ہیں، دنیا کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل آپ کے قابو میں نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا دین کا علم میرے پاس ہے، اگر دل قابو میں نہیں ہے تو بندہ ناکام ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تاجر ہوں، دنیا میں جو چاہوں میں خرید سکتا ہوں، بہت اللہ نے دیا ہے، سخاوت بھی بہت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کا دل آپ کے قابو میں نہیں ہے نا تو آپ ناکام ہیں۔ آپ ماسٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ کا تعلق ہے، آپ جو بھی ہیں، جس انسان کا دل اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے قابو میں نہیں ہے، وہ بندہ جو ہے وہ ناکام ہے۔ دل کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا دل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اللہ کی رحمت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا اللہ جس طرح تم گھروں میں، تمہارے گھروں میں استعمال کے برتن ہوتے ہیں نا، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو فرمایا جس طرح تمہارے گھروں میں استعمال کے برتن ہیں، ان للہ آنیۃ من اہل الارض، اللہ کے بھی زمین میں برتن ہیں، اللہ کی زمین پہ اللہ کے کیا ہیں؟ برتن ہیں۔ ہم جس طرح برتنوں کا استعمال کرتے ہیں، کسی میں دودھ، کسی میں دہی، کسی میں سالن، کسی میں فلاں، کسی میں فلاں، تو اللہ کے برتن کیا ہیں؟ اللہ کے برتن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت زمین میں اترتی ہے، اللہ کے برتن ہیں۔ تو اللہ کے برتن کون سے ہیں؟ فرمایا وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے جو برتن ہیں وہ کون سے ہیں؟ قلوب عبادہ الصالحین، نیک لوگوں کے دل۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے جو نیک پاک صاف دل ہوتے ہیں، صالحین دل ہوتے ہیں، ایسے صالحین دلوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ایسے صاف دلوں، اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ کا دل اگر صاف نہیں ہے تو آپ کے دل میں اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ اللہ کی رحمت کے لیے ضروری ہے آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہو۔ اور پھر فرمایا آگے، فرمایا وَأَحَبُّهَا أَلْيَنُهَا وَأَرْقُهَا، فرمایا ان میں سے بھی جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں وہ دل ہیں جو نرم ہیں اور جھکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جھکے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں عالم ہوں، لوگ مجھے سلام کریں، ہاں اگر لوگ اپنی مرضی سے سلام کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، عام بندہ مجھ سے سلام کیسے لے؟ لوگ میرا حیا کریں، لوگ میرے سامنے جھکیں، میں بہت بڑا مالدار ہوں، میں بڑی سخاوت کرتا ہوں، اگر تیرے اندر یہ چیز آ گئی ہے تو پھر محترم بھائیو، اللہ کی رحمت تیرے دل میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی رحمت اس دل میں آتی ہے جو جھکا ہوا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے، آپ جھکے ہوئے ہیں، تو آپ کے دل پہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ لیکن اگر آپ جھکے ہوئے نہیں ہیں، آپ کا دل جھکا ہوا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں لوگ میرے سامنے جھکیں، آپ دکھتے ہیں جناب الحاج، آج چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، پہلے حاجی صاحب ہوتے تھے، اب الحاج صاحب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے حج کیا، لوگ مجھے الحاج کہیں، تو آپ کا دل جھکا ہوا نہیں ہے، پھر اس دل پہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ ہاں لوگ اپنی خوشی سے احتراماً تجھے حاجی صاحب کہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں تو پھر تیرا دل جو ہے وہ جھکا ہوا نہیں ہے، اس دل کے اندر کچھ اور ہے، اور ایسے دلوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت نازل نہیں کرتے۔ اس لیے دلوں کا نرم کرنا، دلوں کا جھکا ہوا ہونا، یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ اللہ کی رحمت اترتی ہے تو دلوں کو نرم کیجئے، دلوں کو جھکا لیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی رحمت نازل ہو سکے۔